کشمیر کی آزادی کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے کوشش کی، ہمارے والدین نے کوشش کی، ہم نے صحیح کی، ہم سارے لوگ اپنا اپنا کردار ادا کر کے اب جا رہے ہیں، لیکن مجھے نظر آ رہا ہے، میں یہاں سے باتیں ہو رہی تھی اور میں بچوں کو دیکھ رہا تھا بڑے غور سے، وہ آخر تک میری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، تمام بچے ان باتوں کو انتہائی غور سے سن رہے تھے۔ اس غور سے کیوں سن رہے تھے کہ یہ جس ٹاپک پہ ہماری بات ہو رہی ہے یہ ہمارا اپنا ٹاپک ہے، یہ ہم پہ بولا جا رہا ہے۔ کشمیر پہ بولنے کا مطلب کسی خطہ، کسی سرزمین پہ بولنے کا نہیں ہے۔ کشمیر پہ بولنے کا مطلب ہر کشمیری پہ بولنے کا ہے جو کشمیر کے اندر رہتا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس فورم پہ بات کر رہے ہیں۔ سر میں آپ کو انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ایسا پروگرام ترتیب دیا ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو پیغام ہے ہمارے بچوں تک جائے، اور ہم نے بچوں کی بات کرنی ہے۔ میں نے بہت مختصر بات کر کے آپ کی جان چھوڑ دینی ہے، لیکن میری ایک ایک بات کو غور سے سننا۔ میں بھی آپ کو سر نے بھی ایک کمپیریزن دیا ہے، سر نے کوئی سیاسی حساب سے کمپیریزن دیا ہے، میں آپ کو ایک دوسرے حساب سے کمپیریزن کر کے بتاتا ہوں۔ آپ میں سے بہت سارے بچوں نے وہ اس کو نہیں دیکھا ہوا، آپ نے یہیں پہ دیکھا ہوا جو کچھ دیکھا ہوا، میں نے وہ بھی دیکھا ہوا ہے، میں نے یہ بھی دیکھا۔ میں ان دونوں کا کمپیریزن کر کے بات اپنی ختم کروں۔ 2004 میں ہمیں موقع ملا ادھر جانے کا، ابھی نہ ہماری بس چلتی تھی ادھر سے اور نہ ہی ہمارا بس چلتا تھا ان پہ۔ اس وقت ہمیں موقع ملا ادھر جانے کا، تو جب میں آپ کو محبت کی بات بتاتا ہوں کہ ہمارے دلوں میں کتنی محبت ہے اور ادھر کتنی محبت ہے، کہ جب ہماری انٹری ہوئی وہاں پہ تو جو بندہ، وہ بچہ ہم پاکستان کے لوگوں سے ہاتھ ملاتا تھا، وہ یہ کہتا تھا کہ اب ہم راستے میں یہ ہاتھ کسی سے نہیں ملائیں گے، بلکہ یہ والا ہاتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے لگائیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ یہ پاکستانی کو ہاتھ لگا ہے۔ اور جس دوران ہم وہاں پہ رہے، وہاں کے ہر ایک بندے نے ہم سے ایک بات کی، انہوں نے کہا آپ ہمارے باپ ہیں، آپ ہمارے لیے باپ کا کردار کیوں نہیں ادا کرتے؟ ہم بہت مصیبت میں، ہمارے ساتھ بہت ظلم و زیادتی ہوتی ہے، ہمیں اپنے گھروں کو 4 بجے 3-4 بجے بند کرنا پڑتا ہے، کیوں؟ کہ ہمیں تنگ کیا جاتا ہے، ہمیں خطرہ ہے۔ اور ہم بنارس صاحب، ہم ایک سکاؤٹنگ کے ایونٹ میں تھے اور یہ جھنڈا ہم نے ادھر تو نہیں لگا ہوا، ادھر جھنڈا لگا ہوتا تھا پروگرام میں، وہ جھنڈا جس پہ پابندی تھی انڈیا میں لہرانے پہ، ہم نے پاکستان کا جھنڈا اس ایونٹ میں لہرایا، اور گھنٹوں کے حساب سے بچے بڑے اس کے پاس بیٹھ کے اس کو دیکھتے تھے اور یہ خواہش کرتے تھے کہ کب یہ جھنڈا آفیشل طور پہ یہاں پہ آ کے لگے گا۔ میں صرف اور صرف بچوں سے مخاطب ہوں،
میں کہتا ہوں ہمارے جن لوگوں نے وہ حالات دیکھے تھے، الوی صاحب آج وہ لوگ اب میں نہیں ہیں، وہ دل میں ایک آرزو لیے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے. میں نے اپنے دادا کو سنا ہے، میں نے اپنے والد کو سنا ہے، کب ہم جائیں گے، کب ہم ملیں گے، وہ دنیا سے چلے گئے. ہم بھی اب نزدیک ہیں، ہمیں بھی نہیں ایسے لگ رہا، لیکن ہمیں ایسا ضرور لگ رہا ہے کہ ہماری ایک نہ ایک نسل جو ہے وہ آپس میں ضرور ملے گی. اچھا، اب ہم نے دیکھنا ہے کہ خالی یہ تقریروں سے نہیں، میرے ذہن سے ہمیں 4 طریقے سے بچوں کو کوشش کرنی ہوگی. سب سے پہلے ہمیں جو آپ کام کر رہے ہیں نا، علمی کام، اس کام کو ہم نے مضبوط کرنا ہے، اپنے آپ کو علمی لحاظ سے مضبوط کرنا ہے، تو پھر ہم کسی منزل پہ پہنچ سکیں گے. پھر ہم نے سیاسی طور پہ مضبوط ہونا ہے کہ تاکہ ہمارے جو نمائندے ہیں دنیا میں بات کرنے والے، وہ ان قوموں کے ساتھ جا کے بات کر سکیں کہ یہ ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جینون ہے، اس کو ختم کرنا ہے. وہ محاذ ہمیں مضبوط چاہیے. پھر ہمیں ٹیکنالوجی کا محاذ مضبوط کرنا ہے کہ ہمارے پاس وہ فورس ہو، ہمارے پاس وہ چیزیں ہو جن سے ہم کر سکیں. اور ایک اور چیز ہے جس کو ہم نیگلیکٹ کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا ثقافتی محاذ. میں نے ایک بچہ کالج پڑھتا، میں نے اس کے کمپیوٹر پہ دیکھا، اس کے کمپیوٹر پہ ایک انڈین ایکٹر کی تصویر، اس کو کیا کہتے ہیں، ڈیش بورڈ پہ لگی ہوئی تھی. ڈیش بورڈ ہی کہتے ہیں نا بچوں، ڈیسک ٹاپ یا ڈیش، جو سامنے آ جاتی ہے فوراً جب کھلتا ہے تو تصویر آتی ہے نا، ہم نے کبھی لگائی ہوتی ہیں تصویریں اس میں، اس کو ڈیسک ٹاپ کہتے ہیں. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا بیٹے یہ کون ہے؟ کہتا ہے یہ ادھر کی بات کر رہا ہوں، اب ادھر سے نکل آیا ہوں، وہاں سے نکل آیا ہوں. وہ کہتا ہے سر یہ ہمارا ہیرو ہے. میں نے کہا بیٹے یہ کس طرح ہیرو ہے؟ ہنسو نہیں، ہم نے گھروں میں بھی تصویریں لگائی ہیں اس طرح. تو میں نے کہا کس طرح ہیرو ہے؟ کہتا ہے یہ جب فلموں میں آتا ہے نا تو یہ کشتوں کے پشتے، کیا کہتے ہیں، کشتوں کے پشتی کہتے ہیں، یہ بڑے بندوں کو مارتا ہے جی، یہاں سے چھلانگ لگاتا ہے، اس پہاڑی پہ جاتا ہے، اس پہاڑی سے چھلانگ لگاتا ہے، اس پہاڑی پہ جاتا ہے. یہ میرا بڑا ہیرو ہے. آپ کا بھی ہیرو ہے؟ اچھا، ویری گڈ. تو میں نے کہا نہیں بیٹے نہیں، یہ ہیرو نہیں ہے ہمارا. آپ کو کہتا ہے مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں، نہ مجھے میرے ابو نے کہا، نہ مجھے امی نے کبھی منع کیا، نہ میرے ٹیچر نے کبھی کچھ مجھے کہا. میں نے کہا آج میں تمہیں منع کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں تمہیں کہ تمہارا ہیرو کون ہے. اس نے کہا سر کون ہے؟ میں نے کہا ہمارا ہیرو ٹیپو سلطان ہے، جو شہید بھی ہو جاتا ہے نا تو تلوار اس کے ہاتھ میں ہے، اور گورا اس کے پاس آتا ہی نہیں ہے، 3 دن ادھر پڑے رہتے ہیں، گورا قریب نہیں آتا. یہ ہیرو ہے. یہ کدھر سے ہیرو ہے؟ تمہیں بڑا خوبصورت لگ رہا ہے، میں تمہیں کبھی اس کی اصل شکل موقع ملے میں تمہیں اصل شکل دکھا دوں، تمہیں پتا چلے تمہارا ہیرو کیسا ہے. اب کیا ہے کہ یہ ہماری غلطیاں ہیں. ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، سر کہہ رہے ہیں جی کچھ نہیں ہوتا، بہت کچھ ہوتا ہے. ہم نے بتانا ہے بچوں کو. ہم اگر اس نے کہا مجھے بتایا، اس کو قصور نہیں ہے، اس کو بتایا نہیں کسی نے، میں نے بتایا، اس نے اسی وقت بنارس صاحب اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اب میں بتاتا ہوں ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. نیا جب کشمیر آزاد ہوا نا تو ہمیں بڑا زبردست ایک ترانہ دیا گیا. ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو سنتے تھے اس ترانے کو. میرے وطن تیری جنت میں آؤں گا ایک دن، ستم چار سے تجھ کو چھڑاؤں گا ایک دن. جہاد حق کے لیے کر رہے ہیں تیاری، سکھائیں گے صفے دشمن کو شان قہاری. تیری فضاؤں میں مسکرائیں گے ایک دن، میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے. یہ بتا رہا ہوں ہمارے بچپن کی بات ہے. اور جب ہم تھوڑا آگے چلے تو ہمیں ایک ترانہ دیا گیا.
اس میں کہا گیا جی جب تک چند لٹیرے میرے وطن کو گھیرے اپنی جنگ رہے گی، اپنی جنگ رہے گی، لیکن ساتھ کہا گیا یا پیر دستگیر مدد کر. سننا ذہن کیسے، ذہن سازی کیسے ہوتی ہے کہ یا پیر دستگیر مدد کر. تو آگے چلے، جب دیکھا ہمارا بس نہیں چل رہا تو پھر کہا پھر ایک اور ترانہ، یعنی اس کے بعد اور 10-20 سال کے بعد ایک اور ترانہ آیا. ہم نے کہا ان سے ملے گی وہ جو ادھر حکومت کرتے ہیں دنیا. اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے سامنوں، کشمیر کی جلتی ہوئی وادی میں بہتے ہوئے خون کا شور سنو. اے دنیا کے منصفوں، ہم نے ریکویسٹ کرنی شروع کر دی، ہم تو سیدھے دیو آزادی سر. ادھر بھی بس نہیں چلا ہمارا. اب جو ابھی بچے ہنسیں گے اس بات پہ، اب جو ترانہ ہمارے بچوں کو اس وقت سنایا جا رہا ہے، جا جا انڈیا کشمیر سے نکل جا. نہیں ایسے نہیں، جا جا. میرے چھوٹے سارے ہمارے چھوٹے بچے جا جا انڈیا. ہم تو نہیں نکال سکے، تجھے تو خود ہی نکل جاؤ، خود ہی نکل جاؤ. نہیں نکلے گا، نہیں نکلے گا. ہم نے وہ جو 4 باتیں میں نے کی ہیں ان سارے معاذوں پہ، اور یہ بھی بہت ضروری ہے جی، یہ بھی ضروری ہے کہ ہم نے ہر معاذ پہ اور دل میں وہ بات آپ نے پکی رکھنی ہے کہ انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جس دن وما علینا الا البلاغ المبین.